لسانی مقرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمرہ ان دعا مدی قبولیت واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب الہ العالمین صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات مومنین کرام اللہ دی ذات نے تھانوں سانوں کامیاب زندگی گزارن واسطے ایک چراغ عطا فرمائے. اس چراغ دا نام حسین ہے. حسینیت دے چراغ دی روشنی اتنی وسیع ہے کہ جہڑا بندہ اس چراغ دی روشنی دے اتے ٹر پوے جنت اس بندے دا مقدر بنوے دی ہے. میرا محترم جڑا روشنی موجود ہووے اندھیرے دا راہ گھننا جس گڈی دیاں لائٹاں رات کو کم چھوڑ دیویں
وہ جیڑے پاسے بھی ویسی حادثہ تھی سی، ایکسیڈنٹ تھی سی، مسائل دا شکار تھی سی، یہ زندگی ایک سفر دا نام ہے۔ اللہ دی ذات نے یہ دنیا تاریخ، حضرت لقمان نے جڑی تعریف کی تھی نا اس دنیا دی، پتر کو آکوس ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیہ عالم کثیر، یہ دنیا ایڈا ڈونگھا اندھا تے گہرا دریا ہے، ایندے وچ پورے دے پورے عالم بڈ گئن، عالم دنیا ایک بندہ نہیں بڈا، جہان بڈ گئن اس دنیا دے اندر، یہ جہان اتنا وسیع ہے، اس جہان دے اندر جہان بڈ گئن۔ فرمایا اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو زندگی گزارن واسطے ایک چراغ ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ نے تھوڑی ساری اس تاریک زندگی دے سفر واسطے ایک چراغ مہیا کیتا ہے کہ اندی روشنی دے اتے سفر کرے سیں تا نجات تیرا مقدر بن ویسی۔ او چراغ حسینیت دا، حسین دے چراغ دی روشنی تے ٹردا ویسے ہر حادثے تو محفوظ تھی ویسے۔ جس ویلے بھی انسان اس چراغ کو تھوڑا سوکھا کرے ہیں نوجوان کوشش کو ختم کر، آواز سوکھی کرو تاکہ مومنین کو سمجھ آوے، دمک شمع کے ساریاں چیزاں۔ مومنین کرام، حسینیت دا چراغ اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے، اور اس دی روشنی ہر بندے واسطے ہے۔ ضروری نہیں کہ حسینیت دے چراغ تو ایک مخصوص طبقہ فائدہ اٹھا سکدے، جہڑا ہی حسینیت دے چراغ کو استعمال چکرے اون دی بریک سوائے جنت دے دروازے دے بھی الگ ہی کتھے ہی نہیں سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے بدبخت او بندہ جڑا وہاں دے دریا دے کنارے بیٹھا ہوئے تے تسئی بیٹھا ہوئے، اسا کو حسین ہی ملے تے اسا نجات نہ پا سنگے، اسا کو حسین ہی ملے تے اسا حسینیت دا رستہ اپنا نہ سنگے۔ کوئی میں آپ کو تعریف نہیں کی تھی، خود نبیوں دے سلطان نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، ہدایت دے چمک دے چراغ نو حسین دے ہن۔ جیڑا بندہ ہدایت پاونا چاہندا ہے، بھئی چراغ دا کام میں روشنی دیونا، ایویں ہے نا، یہ سورج روشنی دیندا پے، جس ویلے سورج غروب کر ویسی تو اندھیرا چھا ویسی، بس اسی مکان دے وچ روشنی ہو سی، جیڑے مکان وچ چراغ بلدا پیا ہو سی، بلب بلدا پیا ہو سی۔ حسینیت دا چراغ جتھاں روشن تھی ونجے اتھاں ہر قسمی اندھیرا مک ویندے، چاہے کفر دا اندھیرا ہووے، شرک دا اندھیرا ہووے، بد عملی دا اندھیرا ہووے، یزیدیت دے اندھیرے کو مکا ہی حسینیت دا چراغ سکدا ہے۔ حسینیت دا چراغ روشن کر چھوڑ، اپنے گھر وچ کر، اپنے محلے دے وچ کر، اپنے وجود دے اتے کر، ہر قسمی اندھیرے بد عملی دے اندھیرے چھٹی جویسن۔ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت دا چراغ، والسفینۃ النجات، کشتی نجات دا نام حسین ہے۔ جہڑے بندہ حسینیت دی کشتی تے سوار ہو ونجے، ہر کشتی حادثے دا شکار ہو سکدی ہے، طوفان اس کشتی کو وہڑ سکدا ہے، ہر کشتی بوجھ سکدی ہے۔ نبی پہ فرمیندن والسفینۃ النجات، اے وحد حسینیت علی کشتی ہے جہندا نجات مقدر ہے۔ نجات نجات وہ بندہ نجات پاوے سی، جی میں نوح علیہ السلام دی کشتی دے اتے جڑے جڑے سوار تھے ہیں نجات پا گئے ہیں، بیوی سوار نہیں تھی تے بیٹی سوار نہیں تھیا، جتنے قریبی ہیں غرق تھی گئے، نجاتوں پاتی جڑا سوار ہو گیا۔ حسینیت دی کشتی چل دی پئیے، جڑا سوار ہو سی تا نجاتوں دا مقدر بننا ہے۔ میرا محترم، حسینیت اور یزیدیت کوئی لمبیاں چوڑیاں تعریفاں تا ہی نکونا، جو بندہ تھوڑے کو ڈیفائن کرے جو حسین کے کو آدن، یزید کے کو آدن، حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، فقط دو لفظاں تعارف نے، دو سنٹینس نے حسینیت اور یزیدیت کو ڈیفائن کرنے واسطے کوئی لمبے چوڑے فلسفے دی ضرورت نہیں۔ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے، دو جملہ دے وچ انہاں لفظاں کو بند کر سکدے ہیں۔ کائنات دی ہر نیکی، کائنات دی ہر صفت، کائنات دی ہر اچھائی، کائنات دی ہر عبادت دا دوجا نام حسین ہے۔ کائنات دی ہر قسمی
تھوڑے چہرے تے اتے آثار تھکاوٹ نظر آندے پین، اس واسطے میں کوشش کریں نا کہ تھوڑے وقت زیادہ مفاہیم تھوڑی خدمت پہنچا گنا۔ یزیدیت کے کو آدن کائنات دی ہر کثافت میرے دکھائے، کائنات دی ہر غلاظت، کائنات دی ہر برائی دا دوجا نام یزید ہے۔ جیڑا برائی دو ٹردا پے تے 100 واری آکھے میں حسینیاں، جے قدم برائی دو پیا چویں دے تو یزیدیت دو پیا ٹر دے، تے جیڑا قدم عبادت والے پاسے ٹردا پے سمجھے حسین والے پاسے ٹردا پیا۔ ہر نیکی دا دوجا نام حسین، ہر عبادت دا دوجا نام حسین، ہر شرافت غیرت دا نام حسین۔ جس نیکی والے پاسے قدم چویج گئے سمجھ حسین والے پاسے پیا ویندا، خدا نخواستہ کہندا قدم برائی والے پاسے ٹردا پئے، بھاویں 1000 واری آکھے کہ میں حسین دے منن والا، 1000 واری آکھے میں حسینیاں، قدم برائی دو ٹردا پئے تو یزیدیت والے پاسے ٹردا پیا ہے۔ میرا محترم اگر آزان والے پاسے ٹر رہے ہیں، حسین والے پاسے ٹر رہے ہیں، جے روزے واسطے اٹھیں تو حسین کو لبیک پیا آخدا، چونکہ ہر نیکی دا دوجا نام حسین ہے، اور نیکی اور برائی، سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام، انہاں دے درمیان بارڈر قائم ہی حسین کر دیتا ہے۔ بعد تخت آمن والے چاہتے ہیں کہ حلال اور حرام دی پہچان مٹ ونجے، اے حسین دا احسان ہے کہ جے قیامت تک یہ جائیں حد قائم کر دیتی ہے۔ گل سمجھ آندی پئی مومنین کر، مومنین کوئی اتنا عزت دا منبع محور حسین، کوئی عزت دا ایسا عظیم خزانہ اکبر دا پاک بابا، وہ اتنی عزتاں حسین ونڈے دے۔ دیکھو نا سارے معاشرے دے وچ عزت واسطے کچھ چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ اسا کہیں بندے دی سوکھی عزت نہیں کریں دے، یا اس دی دولت، یا اس دی شہرت، یا اس دی جائیداد، یا اس دا عہدہ، یا اس دی سیاست، کوئی نہ کوئی چیز ویکھ کے لوگ اس دی عزت کریں دن۔ سارے نزدیک عزت دا معیار ہو رہے، دولت ہوئے، شہرت ہوئے، جائیداد ہوئے، اقتدار ہوئے، عہدہ ہوئے، تاسوں دی عزت کریں دیں۔ حسین عزت دا او مرکز اور محور ہے، جن دے کلو دولت کوئی نہیں، شہرت کوئی نہیں، ووٹر کوئی نہیں، سپورٹر کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں، تے فقط حسین دا بن ونجے اللہ نویکلی عزت عطا کر چھڑے دا۔ سبحان کوئی شے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، عہدہ کوئی نہیں، کوئی عزت دا ظاہری معیار نہیں رکھدا، فقط حسین دا بن گئے، عزت ان دا مقدر بنویں دی ہے۔ میرا محترم ممبر حسین نال منصوب تھی ہے، لکڑی دا ممبر ہے نا، جیڑی شے حسین نال منصوب تھی ہے اللہ عزت چ اضافہ کر چھوڑے۔ اے ممبر حسین نال منصوب تھے، عزت چ اضافہ۔ عزادار حسین نال منصوب تھی ہے، عزت چ اضافہ۔ ٹر پہ زواری تے اکبر دے بابے دی زواری تے زوار حسین بن گئے، عزت چ اضافہ۔ میرا محترم تساں اسد انسان ہے، جیڑی مٹی حسین نال منسوب تھئیے، مٹی مٹی نہیں رہی، اللہ خاک شفا بنا چھوڑی۔ اور میں آکھن دا حق رکھدا مومنین، اگر مٹی حسین نال منسوب تھی وے اللہ مٹی دی عزت چ اضافہ کریں دے، تے اگر کوئی عزادار اپنے دل و دماغ دے اتے اکبر دے بابے دی حکومت کو نافذ چکرے، کلہ جنت نہ ویسی 100 مومن دے بازو چو پکڑ کے نال پی انیندا ہو۔ جیڑی شے حسین نال منسوب تھئیے نویکلی عزت مل گئی ہے۔ تیرے 6ویں امام دا زمانہ ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اتنے بھیانک اور اتنے قرآنک قسم دے گناہ کیتے نے جدا دنیا تو ٹرے سجن کندھے دے ہوتے جنازہ چاہو کے دفن کرن گئے، جدا زمین اچ سمے نے دے گناہ ماں دی وجہ تو زمین قبول نہیں کریں دی، سمے دیاں زمین اچھال چھڑے دیئے، وط کباری سمے دیاں صاف زہرے سجنہ واسطے بڑا مسئلہ بن گیا۔ ناموس، عزت، غیرت، آخر لوگ جہان دیکھن والے برادری دا فرد ہوئے، زمین قبول نہیں کریں دی،
اولاداں پریشان، سجن پریشان، پورا خاندان شرم کل سر جھک چکے، ولا کوشش کریں دن کہ زمین اس میت کو قبول کرے، زمین قبول نہیں کریں دی۔ ایک دانا بندہ بول رہا ہے گھبران دے جو پے وے جلدے ہیں مدینے، حسین دا پوتر جعفر صادق جو بیٹھے مشکل حل کر چھڑے سے۔ سبحان اللہ۔ آئین مدینے، مولا جڑا گناہ کریں دا ہے شرماں دے کی میں بیان کروں، مولا بہت بڑا خطا کار ہے، لیکن مشکل ہے بن گئی ہے، زمین میت کو قبول نہیں کریں دی۔ قبر چ رکھ دے ہیں، قبر اچھال کے بہر سٹ چھڑیں دیے مرحوم دے میت نو۔ مولا ڈاڑھے پریشان ہیں۔ یہ گل سنن دے بعد تیرے مذہب دے رئیس بطول دے پتر نے اپنی جیب، قبا دی جیب وچ ہاتھ پاتا، ایک چھوٹی جیڑی ڈبیا کڈھی ہے، امام نے ڈھکن کھولا، وچوں ایک چونڈی چاہیے خاک دی، فرمیدن اے ہے میرے ڈاڈے حسین دی قبر والی مٹی، اے گھدی ونجو مرحوم دے منہ تے چلاو، میں جعفر صادق ضمانت پیا دیندا ہن قبر ہوندا استقبال کرے سی۔ مٹی حسین نال منسوب تھئیے، اللہ نویک لی عزت عطا کر چھوڑیے۔ اے ممکن ہے عزادارو، ممکن ہے حسین دے چاہن والو کہ اساں حسین دے عزادار ہوں تے ساری بروز معاشر عزت نہ ہوئے، کاش کہ اساں حقیقی حسینی بنویں دے، حقیقی جی میں اکبر دا بابا چاہندہ ہے، یقین کرے سو جنت، اپنی جنت واسطے پریشان ہونا تا دور۔ یقصا من حلل الجنت، جیڑے حقیقی عزادار حسین جڑا محشر دا سورج طلوع کرے سی تے قبران دے وچوں نکل دے پے حسین، آواز قدرت آسی یتوجہ منتی جان الجنت، جنتی لباسی چو جنت دے تاجی چاہ کے ونجو، اے محشر دے میدان اچ جنت دا لباس پا کے آندے پے ہوں گے، تاکہ دنیا اللہ کو پتہ تا لگ ونجے جو علی علیہ دا مقام کیا ہے، حسین علیہ دا مقام کیا ہے۔ مومنین ایک چیز دے بارے بس میں آخری گل کر کے زیادہ تو کو نہ تھوڑا وقت نہ گھننا چاہتا، دو قسم دی پلاننگز، ایک اسا کریں دے ہیں، ایک اسا نہیں کریں دے، گل کو ذرا توجہ نال سماعت کرے سو تا لطف آسی۔ ایک ہے پیسے دی پلاننگ، وہ ہر بندہ کریں دے، جی میں اکنامکس سے ایک فارمولہ ہے کہ ہر بندے دے سورسز محدود ہیں اور خواہشات لا محدود ہیں، ایویں نا نیڈز، ضروریات ہر بندے دیاں زیادہ ہیں، آمد ہر بندے دی محدود ہے۔ ایک ہوندے ضروریات، بھئی ہوندے خواہشات، خواہشات تا ان لیمیٹڈ، بھئی ہیں ضروریات، جڑی ضروریات ہیں ان دے واسطے انسان کو وسائل دی ضرورت ہے۔ ہن بس اوقات وسائل محدود ہوندے، ضروریات ڈھیر ہوندیاں، اتھا بندہ مینیج کریں دے، اپنے خرچے کو مینیج کریں دے۔ مثلاً کہ آندہ پائے شہری چ بھئی میں اٹا ہی گھننا ہے، دوائی بھی گھننی ہے، بچوں دے کھلونے بھی گھننے ہیں، پھل فروٹ ہی گھننے ہیں، ہن بجٹ ہوندے کلو 4000 ہے، ہن وہ کیا کرے سی پرائمری نیڈز اور سیکنڈری نیڈز دیکھ سی کہ میریاں ضروریات اولیہ کیڑی ہیں اور ثانوی کیڑی ہیں، ہن وہ کمپیئر کرے سی کہ بچے دی سائیکل ہی گھننی ہے، اٹے دی تھیلی بھی گھننی ہے، ہن دوہاں چ سیٹسفیکشن ہے، بچہ خوش تھی سی، لیکن انہوں اٹھے بیسک نیڈ اٹھے، بچڑے دی سائیکلی نہیں، تا سیانا بندہ وہ آکسی کہ میں ہن قربان کرا ہی خواہش کو اور جڑی ضروری ہے وہ کو گھن کے بنیا، جلے آکھڑے میڈیکل سٹور دے سامنے جے پھل گھن دے تے دوائی دے پیسے نہیں بچ دے، ضعیف ماں ہے، ضعیف باپ ہے، درد کنوں، اس نے تڑپڑے ساڑی رات بات آکسی چلو میں پھل نہیں نیندہ، چلو روٹی کھا گن سے اٹا لے لینا، چلو والدین دی دوائی گھن گنا تاکہ ساری رات انہاں دی سکون نل گزر ونجے، گل سمجھ دے بیٹھے ہوئے یا کوئی نہ۔ تو انسان پرائمری نیڈ ہمیشہ پوری کریں دے، یہ پیسے دی مینجمنٹ کے تھوڑی دولتی انسان اپنی ضروریات کو مینیج کریں دے، یہ ایک دولت ہے۔ دوجی دولت اللہ نے عطا کیتی ہے جے کو وقت آکھا میں درند ہے، وقت، یہ بھی ایک بجٹ ہے انسان کو لیہاں دا، اساں پیسے لے تدبیر کریں دے ہیں، کاش کہ اساں وقت خرچ کرانی چ بھی ایو جہی تدبیر تیار کروں ہاں کہ زندگی دے لمحات گزارنے کی میں پتہ نہیں میں نہیں پہنچا سکوں۔
صلوات پڑھو آل محمد. حاجی صاحب نہیں آمنے رستے جو آواز اس پسند نہیں اسپیکر کندے گئے کہ کریے. مومنین کرام توجہ تو ہے نا میرے پاس ہے نا. انسان کاش کہ جی میں پیسے کو اپنے وسائل دے مطابق انسان خرچ کریں دے میں انسان اپنے وقت دے بارے بھی کوئی حرض نہیں. گنتے کھڑا ہے ہاں نہیں نا یہ پہلے کنتے کیا کرما اچھا اندر مسجد اچھا اچھا کل پوچھو نہ کس ٹائم پہنچ یا کم از کم انسان اپنے قیمتی دولت کو وقت زیادہ قیمتی ہے مومنین. اگر کوئی بندہ کسے حکیم کلونجے تے آکھے میں ہمالیہ پہاڑ جتنا سونا دیونا چاہدا تو 70 سالے کو 25 سالہ دا جوان بنا دے کائنات دی دولت دیوے دوبارہ اے وقت اور عمر واپس نہیں آ سکدے. ایندا مطلب ہے کہ کائنات دے اندر جتنا قیمتی اساس ہے ایندے کلوں زیادہ قیمتی اللہ نے انسان نو اے زندگی دے دین عطا فرمائے. لہذا پیسے کو اسا سوچ کے خرچ کریں دے ہیں. اسا اپنی زندگی کو وقت کو سوچ کے خرچ نئے کریں دے. جتا 1 روپیہ فضول نئے لیں دے اسا اتا 1 ہفتہ فضول گزار چھوڑیں دے ہیں. وہ 1 ہفتہ فضول گزارن کلوں بندہ اکبر دے بابے کلوں مشورہ چا گھنے آ کہ حسین کی میں چاہتا ہے جو میں زندگی کی میں گزارا آگئے. بس ٹھیک ہے چونکہ میں کو اندازہ نہیں پیا تھیندا کہ کس ٹائم سولان صاحب قبلہ تشریف گھنا سن اور میں اپنے بیان کو کنارے نہ لے سا. میڈا محترم مفتی چ حسین ملئی اون گھر چ اکھ کھولیے جتا پہلے کلوں اور کرما اللہ کو ٹھیک کرو جتا پہلے کلوں حسین موجود ہے. اللہ نے بن منگے حسین عطا کی تئی منتا منی یہاں سے میڈا اللہ اون گھر چ بھیجیں جتا پہلے کلوں حسین بھی ہوئے رسالت بھی ہوئے نبوت بھی ہوئے علی دی امامت دا نوری ہوئے حسین دی عزاداری بھی ہوئے 12ویں امام دی انتظاری ہوئے. اس ساریاں نعمتاں اللہ بن منگے عطا کیتیاں نہیں. انہاں نعمتاں دی قدر کرن دا مطلب ہے زندگی میں گزار جی میں حسین چاہدا ہے. اگر اپنی فجر دا آغاز 2 رکعت نماز اور 2 رکوع قرآن پڑھن تو کر چھوڑ وط پیا اہداں کہ اپنے وقت دا آغاز اپنے دن دا آغاز اپنی زندگی دا آغاز 2 رکعت واجب تے 2 رکوع قرآن دے میں ضمانت پیا دینا اے ایڈا سونا عملے اگوں جیڑی زندگی پوری ڈمہار جیڑی تائیں گزارنی ہے اللہ تیرے وقت چ اتنی برکت پیسی قرآن دی تلاوت دے صدقے چ کہ جیڑا کم تیرے کلو 3 گھنٹہ چ نہیں تھیندا اللہ چند منٹاں دے وچوں مکمل کر چھڑے سی. اسا اپنی ٹائم مینجمنٹ نہیں کیتی اسا اپنی معیشت دے بارے تا سب کچھ کیتا ہے سوچے وقت دے بارے نسے سوچا یہ وقت بڑا تیزی دے نال گزردہ پئی. حسین مل گئی این وقت کو حکم حسین دے مطابق گزار. راتی ڈھیری نہیں پڑھ سکدا اپنے مکان دی چھت تے لگا گیا کر جے چھت کوئی نہیں تا وہڑے چ لگا گیا کر کھلے آسمان تلے کھڑ کے کربلا دو منہ کر کے ایو کچھ آکھا کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین اللہ تے کو حسین دی زواری دا ثواب عطا کر چھڑے سی. ساڈا شمار نہ لوگاں دے وچ ہو سی جیڑے کربلا مظلوم دی قبر دے نال بہ کے حسین دی زری دے بیٹھے. حسین ایک جملہ آکھنا نوجوانوں فقط راتی جس ویلے
نیٹ کھلا پے فیس بک دے ہوتے پے ای نیت نال 10 منٹ پہلے اپنا نیٹ آف کر کے سمپو کہ میں فجر دی نماز پڑھنی ہے تے میں پہلے 10 منٹ سمداں تاکہ میری اکھ کھل ونجے ای نیت نال تیرا موبائل رکھ کے سم ونجنا اللہ تیری ساری رات عبادت شمار کر چھڑے سی رحمت خدا رحمت خدا بہانے می جو یاد اللہ دی ذات بہانے گلیں دیے تھوڑا جیاں قدم تا ودھاوے میں معاف کر چھوڑا اسا ختامہ دے باوجود مومنین ایڈا ساؤ آج کل تک گیس دا زمانہ ہے تے عموماً گھارچ اگ بلدی پئی ہوندی ہے ہیٹر چلدا پئی ہوندے چلو ہیٹر دی مثال چڑھے ہوں کہ جڈا 2 سال 1.5 سال دا چھوٹا بچہ اگر گھارچ ہیٹر چلدا پئے یا ماں کھانا پکیندی پئیے تے چولہے والے پاسے بچہ ہاتھ ودھیندا پئے ماں دے ہتھوں اٹا زمین تے ونج پوندے روٹی گر ویندی ہے ماں دے ہتھوں ڈائے ویندی ہے فوراً ہی میں جھپک کے جی میں ایک پرندے کو شکار کریں دے فوراً ماں شکرے آنگوں جی میں چڑیا دے اتے شکرے والا پرندہ وین دے ایویں ماں جھپٹ کے بچے کو پکڑ گندی ہے کیوں جب میرے بچے دے ہاتھ تے انگارہ نہ آوے میرے بچے دا ہاتھ جلے نہیں اے ماں دے اندر اتنی محبت ہے ماں جایا ماں بنایا نہیں جائیں جائے او تیرے ہاتھ تے انگارہ برداشت نہیں کریں دی جائیں بنایا او کیا دے جہنم وچ جلدا رہا ہے او نہیں چاہدا میرا بندہ جہنم ونجے او انتظار کریں دا راند اے کوئی طالب علم کو نہیں بیٹھا انہاں دا انہیں بچوں کو پیچھے ہٹا چھوڑے نے کہ مسائل بنے کریں کوئی مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے تبھی تک گھبراتا نہیں گیا مومنین کرا جائیں بنایا ہے وہ نہیں چاہتا میری پیاری